اور ایک عام فطرت ہے کہ دیکھیں اگر کتا بھونک رہا ہے آپ توجہ کریں گے تو وہ زیادہ بھونکے گا۔ وسوسے کا مقصد یہ کہ شیطان آپ کو پریشان کرے، آپ جتنا زیادہ پریشان ہوں گے، آپ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو شیطان خوش ہوگا، وہ وسوسوں کی زیادہ حملے کرے گا۔ اگر آپ شیطان کو یہ کہہ دیں گے کہ جس طرح کے بھی وسوسے تو ڈال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں الحمدللہ مومن ہوں، اور پھر اسے اگنور کریں گے، ان وسوسوں پہ توجہ نہیں دیں گے اور عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ جب وسوسے آتے ہیں تو بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ جس طرح مجھے وسوسے آتے ہیں کیا آپ کو بھی آتے ہیں؟ یعنی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو عام طور پر جب وہ کسی سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں آتے، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کیوں آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کو شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو آدمی توجہ نہیں کرتا تو اسے یاد نہیں رہتے، اور جو توجہ کرتا ہے اور اس پر وہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے زیادہ آتے ہیں اور اس کے دل میں وہ اثر کرتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ جب شریعت میں یہ معاف ہیں، ہماری پکڑ ہی نہیں، اور وسوسے کا آنا ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ جو وسوسوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی ہوتا ہے کام کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو وسوسے نہیں آتے۔ جیسے ہی اس نے نماز شروع کی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، دین پر عمل کرنا شروع کیا، شیطان کا حملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان پریشان کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور احادیث طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وساوس گزرتے ہیں اللہ تعالی ان سے تجاوز فرماتا ہے، یعنی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ خیال گزرنے پر گرفت نہیں ہے۔ ہاں، یہ گناہ کرنے پر اس کا پکا ارادہ ہو تو پھر ایسے خیال پر گرفت ہے، چاہے وہ یہ گناہ نہ کر سکے۔ مثلا کوئی شخص چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور چوری کرنے کی نیت سے چلا، لیکن راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ چوری نہ کر سکا، تو چوری کرنے کے گناہ سے تو بچ گیا، مگر جو چوری کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا اس پر بھی توبہ کرنا لازمی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کے پاس سے ان پر اترا، اور ایمان والے ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو۔ حضرت زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت، طلاق، ایلا، حیض اور جہاد کے احکام بیان کیے اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مومنین نے ان تمام کی تصدیق فرمائی، اور اس بات کی تصدیق فرمائی کہ قرآن پاک اور اس میں جو شریعت موجود ہے،
جو احکامات ہیں سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، جس طرح عیسائی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، جس طرح یہودی کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسولوں کے مرتبے الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی اور سب سے بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ ساری تفصیل آپ تیسرے پارے کے شروع میں سماعت کر چکے ہیں۔